اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور 1 ماہ کی مدت پوری ہو گئی اور وہ واپس نہیں لوٹے، کیونکہ 10 دن مدت بڑھا دی گئی تھی، تو بنی اسرائیل کے لیے جو یہ انتظار تھا یہ موت سے زیادہ سخت ہو گیا۔ الانتظار اشد من الموت میں مبتلا ہو گئے۔ تو سامری نے زیور جمع کر کے ایک بچھڑا بنایا جو محض دھڑ تھا، اس میں جان نہیں تھی اور جان ڈل بھی نہیں سکتی تھی، پڑ بھی نہیں سکتی تھی، مگر وہ گائے کی طرح رانبھتا تھا، جیسے گائے رانبھتی ہے نا، وہ بھی ایسے رانبھتا تھا۔ سامری ٹیکنیکل آدمی تھا، ہنرمند تھا، اس نے ہنرمندی دکھائی، اس نے بچھڑے میں ایسے سوراخ کر دیے کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی تھی اور ہوا جب داخل ہو کر نکلتی تھی تو اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی۔ تو جو منافقین تھے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ حالانکہ معبود کے لیے تو یہ ضروری ہے نا کہ وہ بولے، وہ بات کرے، لوگوں کو ہدایت دے، جبکہ بچڑا بات نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ عقل کے اندھے جو تھے اس کو معبود بنا لیا، اور عبادت جو اللہ کا حق تھا وہ انہوں نے محل غیر میں رکھ دیا، تو ظلم کیا، یعنی شرک کیا۔ اس پورے واقعے کا ذمہ دار سامری تھا۔ تو اصل میں سامری نے بڑا بننے کے لیے یہ سوانگ رچایا تھا، خود بچھڑے کا مجاور بن بیٹھا تھا۔ اسی طرح گزشتہ مذاہب اور موجودہ دین اسلام میں بھی جو لوگ گمراہی کے راستے نکالتے ہیں یا گمراہی کی راہیں نکالتے ہیں، ان کا اصل مقصد بھی بڑا بننا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں بغیم بینہم، یعنی ایک دوسرے پر بڑائی جتانے کے لیے ملت میں غلط راہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنی لیڈری چمکانے کے لیے، اپنی لیڈری چلانے کے لیے اسلام میں غلط راہ نکالتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ جو گمراہ فرقوں کے بانی ہوتے ہیں، در پردہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بڑے بن جائیں، لوگ ہمیں اپنا بڑا سمجھنے لگ جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ طائفہ منصورہ ہمیشہ دین پر قائم رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سامری کو سزا دی تھی وہ اس کے مقصد کے برخلاف سزا دی تھی، یعنی اس کا مقصد تو تھا نا بڑا بننا، تو اس کے اس بڑا بننے کے مقصد کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سزا دی۔ وہ سزا کیا دی؟ فرمایا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، بس جا، اس زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا، اور آخرت میں تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو ہمیشہ جو سچ ہو کر رہے گا، جس سے تو ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یعنی آخرت میں تجھے تو تیری حرکت کی سزا مل کر ہی رہے گی، لیکن دنیا کے اندر تو اچھوت بن جائے گا۔ یہ سزا جو تھی یہ اس کے مقصد کے برخلاف تھی۔ تو فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے بچھڑا بنایا، ایک دھڑ جس کے لیے گائے کی آواز تھی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا، وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، نہ وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم اللہ کی حق تلفی کرنے والے تھے۔
اب مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، اسی طرح گناہگار مومن کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ چنانچہ جب بعض گوسالہ پرستوں کو عقل آئی، جنہوں نے بچھڑے کو پوجا تھا، تو وہ اپنی حرکت پر سخت نادم ہوئے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے جب ان کو یقین آ گیا کہ انہوں نے تو شرک کیا ہے اور شرک کی جلی کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی اور اعتراف کیا کہ اللہ نے اگر ان پر مہربانی نہ کی، ان کی بخشش نہ کی، تو وہ آخرت میں گھاٹے میں رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور اس کی صورت، توبہ کی صورت یہ رکھی گئی کہ مرتدین کو قتل کیا جائے۔ جب کچھ لوگ قتل ہو چکے تو پھر باقیوں کو معاف کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں اس کا تذکرہ ہے۔ فرما وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب وہ یعنی بعض گوسالہ پرست اپنی حرکت پر سخت نادم ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ بالیقین گمراہ ہو گئے، قالوا، تو انہوں نے کہا لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، بخدا اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر مہربانی نہ کی اور ہمیں نہ بخشا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہ بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب